وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور پوری امت مل کر بھی تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو تمہارا وہی نقصان کر پائیں گے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے وہ بندے کہ دنیا پوری ان کو نقصان پہنچانے پر، ان کو مٹانے پر تلی ہوئی، لیکن اللہ نے ان کو بچانا تھا، اللہ نے ان کی حفاظت کرنا تھی، اور سارے مل کر بھی ان کا کوئی بال بیکا نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ہی فرعون کو خواب آیا کہ اس طرح بنی اسرائیل کے یہاں بچہ پیدا ہوگا کہ جو بچہ تیری حکومت کی سلطنت کو تباہ برباد کرے گا۔ فرعون نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں، ہم ان کا بچہ پیدا نہیں ہونے دیتے، تو چنانچہ آرڈر کر دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ کچھ عرصہ تک قتل ہوتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ فرعونیوں نے کہا کہ ہماری خدمت کون کرے گا اگر سارے قتل ہو گئے تو؟ پھر فیصلہ ہوا کہ 1 سال کے چھوڑ دو، 1 سال کے قتل کر دو۔ اللہ نے جس سال کے چھوڑے جاتے تھے اس سال میں ہارون کو پیدا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو، اور جس سال کے قتل کیے جاتے تھے اس سال میں موسیٰ کو پیدا کیا، دکھانے کے لیے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کر کے کسی جنگل صحرا میں نہیں رکھا، کسی غاروں میں نہیں رکھا، فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ موسیٰ کی ماں فرعون سے تنخواہ لے کر، اجرت لے کر اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ تو موسیٰ کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل ہو رہے تھے، فرعون کے گھر میں پل رہا ہے، اور فرعون کو خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے، ڈر بھی لگ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے، لیکن واللہ غالب علی امرہ۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ موسیٰ جس کے ہاتھوں فرعون نے ہلاک ہونا تھا، تباہ ہونا تھا، اس کی سلطنت تباہ ہو رہی تھی، اللہ نے اس موسیٰ کو پیدا کر کے فرعون کے گھر میں پالا۔ یہ معنی ہے کہ امت اگر ساری مل کر جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ نے لکھا ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ جو صرف پڑھنے، سننے اور دیکھنے کا نہیں ہے بلکہ دلوں میں بٹھانے کا ہے، کہ جب انسان کے دل میں یہ عقیدہ آ جاتا ہے کہ جو اللہ کی تقدیر میں ہے وہی کچھ ہوگا، تو پھر وہاں پر انسان کے اندر کیا جرأت پیدا ہوتی ہے، کیا شجاعت پیدا ہوتی ہے، اور کس انداز سے انسان اللہ کے دین کی خاطر آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کر کہ کیسے ایک ایک صحابی ہزاروں کافروں کے اوپر بھاری ہوتا۔ خالد بن الولید جیسے 60 آدمیوں کو لے کر 60,000 کے لشکر کے اندر گھس جاتے۔ یہ کیسے ہوتا؟ اس لیے ان کو ہوتا کہ جب موت آنا ہے، جب اللہ نے لکھی اسی وقت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ صرف باتیں نہیں جو پڑھی جائے، یہ عقیدہ ہے جس کو ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو مایا کہ اگر ساری امت جمع بھی ہو جائے تمہیں کوئی نقصان کرنے پر، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے لکھا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو پھر قدم قدم پر ہاں یہ بابا جی کو ٹانگ توڑ دیں گے، اس حضرت صاحب سے کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ درخت اس کا ٹہنی توڑی تو کوئی ایسی ویسی چیز ہو جائے گی، کتا بلی ادھر گزر گیا، ہاں کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا، پرندہ کو الو دیکھ لیا، ہاں اب تو کوئی نہ کوئی واقعی مار پڑے گی۔ ہاں یہ ہے مشرک کا عقیدہ، یہ ہے شرک کہ جہاں پر انسان ہر لمحے ہر قدم پر اس کو موت نظر آتی ہے، جہاں پر موت نہ بھی ہو اس کو موت نظر آتی ہے۔